نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاقی کیفیت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق کے لحاظ سے کس درجے پر فائز تھے اور کس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. اسی کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے. اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پوری کی پوری نبوت، اپنی پوری کی پوری بعثت اور اللہ رب العزت کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں. وہ مقصد اللہ رب العزت کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میں صرف اور صرف اخلاق کو بلند ترین درجوں پر پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، کہ میں اخلاق کی کامل ترین درجوں کو پورا کر دوں، اخلاق کو نکھار کر دنیا والوں کے سامنے پیش کر دوں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پوری بعثت کا مقصد یہ بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجوں پر فائز ہیں. اس خلق کے لفظ کو تعبیر کرنے کے لیے یا اس کے مطالب بیان کرنے کے لیے صحابہ میں سے بیشتر نے اقوال ذکر کیے، جس میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد دین عظیم ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دین عظیم پر فائز ہوئے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی کا اخلاق پورا کا پورا قرآن ہے، گویا کہ لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، یعنی آپ پورے کے پورے قرآن کی عملی صورت ہیں. اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کو کھول کر پڑھا جائے، اس کی تشریح اور وضاحت دیکھی جائے، تو اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ تم اخلاق کو اپنا لو، کردار کو اپنا لو. یہی سارا کا سارا قرآن کا مطلب ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف اور صرف چند چیزوں کے اندر محدود ہے. ان چند چیزوں کے اندر ہم کسی کے ساتھ ملنے کو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کے ساتھ ہنس کر بول لینا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کر لینا اور اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا اظہار کر دینا، اس کو اخلاق تصور کرتے ہیں. جبکہ اس کی ایک لمبی فہرست موجود ہے. علماء اکرام نے ایک لمبی فہرست بتائی ہے کہ آپ قرآن کے لفظوں کو پڑھتے چلے جائیں، قرآن کے اصولوں کو پڑھتے چلے جائیں، قرآن کے طریقے کو پڑھتے چلے جائیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے. جو قرآن اصول بتا رہا ہے وہی اخلاق کا حصہ ہے. قرآن اگر کہتا ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ سیدھی سیدھی بات کہہ دو، تو یہ سیدھی سیدھی بات کہنا یہ اخلاق کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے اگر قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اللہ کا خوف اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو سچائی کا ساتھ دینا یہ اخلاق میں شامل ہے۔ اگر ہم اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں اور ملنے کے وقت چہرے پر ہنسی، مسکراہٹ، خندہ پیشانی سجائے ہوئے ہوتے ہیں اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ منافقت ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں بات تو کچھ اور کہتا ہوں، میں کرتا تو کچھ اور ہوں، میں سچے لوگوں کا ساتھ تو نہیں دیتا، میں جھوٹوں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتا ہوں، اور میں ہنسی اپنے چہرے پر سجاتا ہوں، خندہ پیشانی کو لیبل بناتا ہوں، لوگوں سے نرمی سے بات کرتا ہوں، شفقت اور محبت کا اظہار کرتا ہوں، لیکن ساتھ جھوٹے لوگوں کو دیتا ہوں، تو میں یہ منافقت کر رہا ہوں۔ یہ میرے اندر اخلاق موجود نہیں ہے۔ اخلاق کی اگر تشریح کی جائے تو اخلاق کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اخلاق اپنے اندر کے جذبات کی کیفیات کا نام ہے۔ اگر یہ آپ کے اندر کی کیفیات اچھی ہیں، خوبصورت ہیں، تو آپ کا اخلاق اچھا ہے۔ اگر آپ کے اندر کی کیفیت، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات گندے ہیں، غلیظ ہیں، بدبودار ہیں، تو آپ کا اخلاق گندا ہے، آپ اخلاق والے نہیں ہیں، آپ بد اخلاق ہیں۔ یہ منافقت، یہ بد اخلاقی کی ایک صورت ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر یہ بد اخلاقی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، تم لوگوں کے ساتھ لین دین میں نرمی کا معاملہ کرو، تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، تم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا ظاہر کرنے سے بچو، تم اپنے آپ کو غلط کیفیات سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو چغل خوری سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو بددیانتی سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو حسد، بغض، کینے سے بچاؤ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاق غلیظہ اور رذیلہ ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں اپناتے ہیں تو ہمارے اندر باوجود یہ کہ چہرے پر ہنسی ہوگی، لیکن ہم اندر سے اپنی کیفیات کو غلط کر چکے ہوں گے، تو ہم اخلاق صرف ہنسی کی بنا پر نہیں لا سکتے، صرف اور صرف خندہ پیشانی کی بنیاد پر اخلاق نہیں بنا سکتے، بلکہ ان اخلاق کے لیے، اس اخلاق کو لانے کے لیے، میرے اور آپ کے نبی کے اس بلند ترین صفت کو لانے کے لیے کہ جس کو صحابہ اکرام نے کبھی بتایا کہ یہ دین عظیم پورا کا پورا اخلاق، کبھی ازواج مطہرات نے بتایا کہ یہ قرآن کریم پورا کا پورا میرے نبی کا اخلاق۔ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت والے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہے ہیں، میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، میں اور آپ اپنے نبی کی ولادت کے ان تاریخوں میں اور ان ایام کے موقع پر خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھوں کہ کیا میرے اس کردار سے، میرے اس عمل سے، میرے اس طریقے کے خوشی کا اظہار اور میلاد کرنے سے کیا میرے نبی راضی ہوتے ہیں؟ کیا میرے نبی خوش ہوتے ہیں؟ کیا میرے نبی کے میں کردار کو اپنا رہا ہوں؟ کیا میں اپنے نبی کو اپنے نبی کے طریقے سے راضی کر رہا ہوں، یا میں اپنے طریقے سے اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہوں؟ بدعت کی خلاصتاً تعریف یہی ہے کہ نبی سے محبت نبی کے طریقے سے کی جائے تو یہ سنت ہے اور محبت ہے، نبی سے محبت اپنے طریقے سے کی جائے تو یہ بدعت کہلاتی ہے۔ نبی سے محبت کرنی ہے تو میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں، نبی سے محبت کرنی ہے تو قرآن کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں، نبی سے محبت کرنی ہے تو میرے نبی کے صحابہ نے جیسے محبت کی، جیسے میرے نبی کے صحابہ نے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا، ایسے میں اور آپ محبت کرنے والے بن جائیں، تب میں اور آپ نبی کے سچے عاشق بن جائیں گے۔ اگر ہم اپنے طرز عمل میں منافقت اختیار کریں، منافقت یہی ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، ہم چہروں پر تو ہنسی سجائے، لبادہ تو اسلامی اوڑھ لیں، لبادے کے اندر تو مسلمان نظر آئیں، لیکن ہم لوگوں کو تنگ کریں، لوگوں کی نیندیں حرام کریں، اور اس میلاد منانے کے موقع پر لوگوں کے ساتھ اس بات پر لڑ جھگڑ لیں کہ ہم میلاد منا رہے ہیں اور میلاد منانے کے لیے
اپنے من چاہے طریقے اپنا رہے ہیں۔ اس طریقے کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، کوئی بھی اس طریقے کی حمایت نہیں کرتا۔ اس طریقے کی حمایت کرنے والے لوگ معاشرے کو خراب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتحاد اور اتفاق، یہ بھائی چارگی، یہ امن اور محبت، یہ عدل اور انصاف، یہ صرف اور صرف نام نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاق کے اندر سے کچھ شعبے ہیں کہ جس کے اندر میرے نبی نے کردار دکھایا۔ میرے نبی نے کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بیجا اور فضول سختیاں نہیں کی۔ غزوہ احد کے موقع پر میرے نبی نے صحابہ اکرام کو کہا کہ تم فلاں جگہ پر کھڑے ہو جانا اور اس جگہ سے نہ ہلنا، چاہے ہم غزوے کو فتح کر لیں یا ہمیں شکست ہو جائے، لیکن تم اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ لیکن جب صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ گئے، اور پھر حضرت خالد بن ولید جب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس رستے کو پکڑتے ہوئے مسلمانوں کا جو غلبہ ہوا تھا اس کو شکست میں تبدیل کر ڈالا۔ لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام پر کوئی سختی کے الفاظ نہیں کہے، کسی کی کوئی پکڑ نہیں کہی، بلکہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کے اسی اخلاق کو قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں بیان فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ آپ تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم خو ہیں، نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں۔ آپ اگر سخت دل ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو یہ سارے کے سارے آپ سے تتر بتر ہو جاتے، دور ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا، آپ کو اعلیٰ کردار کا مالک بنایا۔ اسی لیے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد ایسے چمٹے ہوئے ہوتے تھے، ایسے چپکے ہوئے ہوتے تھے، ایسے نبی کی اداؤں پر نبی کی روشنی لینے کے لیے لگے ہوئے ہوتے تھے جیسے آج چاند کے گرد ستارے چمکے ہوئے۔ یہ ہے میرے نبی کا کردار، میرے نبی کی سیرت، کہ کافر بھی میرے نبی کے پاس متاثر ہو کر اسلام لے آیا کرتا تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا؟ میرے نبی نے کیسی رحم دلی کا مظاہرہ کیا کہ کافروں کو بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، آج تم سب آزاد ہو، جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے، وہ تم چاہو لے لو، جیسے چاہے رہو۔ لیکن اسلام اس چیز کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن اور اخوت کا پیغام دیتا ہے۔ اس موقع پر سب سے عظیم مرتبے پر فائز کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی چابی تھما دی، حالانکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور کہا کہ آپ ابتدا سے اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، تو میں آج یہ نہیں توڑ سکتا، اس عہد کو نہیں توڑ سکتا، اور کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کر دو۔ آپ ہی اس کی اہلیت رکھتے ہیں کہ آپ کو کعبۃ المکرمہ کی چابی دی جائے، اور عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی چابی دی۔ عثمان بن طلحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر مشرف و اسلام ہو گئے۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت۔ آج ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری، یہ سارے کے سارے حالات اس لیے ہیں کہ ہم اخلاق سے عاری ہو گئے، اخلاق سے خالی ہو گئے۔ نہ ہماری رعایا کے اندر اخلاق موجود ہے، نہ ہمارے حکمرانوں کے اندر اخلاق موجود ہے۔ آج ہمارا نوجوان اگر بے روزگار گھوم رہا ہے تو اس وجہ سے کہ ہم اخلاق سے عاری ہیں، اور منصب دینے والوں کے اندر اخلاق موجود نہیں ہے۔ اگر اخلاق ہوتا تو اللہ کا حکم ان کے ذہن میں ہوتا کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کر دو۔ ان لوگوں نے جب اخلاق کو نہیں اپنایا تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ منصب کا جو اہل ہے یہ منصب اسی کو دینا چاہیے۔ اسی لیے آج منصبوں پر اہل لوگ نظر نہیں آتے، اور ملک کسمہ پرسی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، پستیوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اور آپ اگر اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، اگر اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، اگر اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، تو نبی کے اخلاق کو اپنا لیں، اخلاق حسنہ کو اپنا لیں۔ میرے نبی کے بلند ترین اخلاق کو اپناتے ہوئے، قرآن کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو روشن فرما لیں۔ اس دن سے میرے اور آپ کی زندگی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ ہم لوگ
اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور ہمارے نبی کے اخلاق ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی زندگیوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے معاشرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے ذریعے سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما، سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔